السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ خیر خیریت مفتی صاحب، سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے بہت سنا ہے، بہت پڑھا بھی ہے، شاید کہیں نہ کہیں اس میں غلطی بھی ہوئی ہے، ہم تک صحیح میسج پہنچا نہیں ہے، یا ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام زیادہ زور دیتا ہے کہ آپ فقیر رہیں یا غریب رہیں، یعنی کہ دولت کی طرف یہ بہت سارے یہ کہا جاتا ہے کہ یار زندگی جو ہے ایسے گزارو جس طرح ایک مسافر گزارتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ جیل خانہ ہے، ٹھیک؟ اگر اس ساری چیز کو ہم اپنے دماغ میں لے جاتے ہیں تو ہم کس طرح بحیثیت مسلمان اس دنیا کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ کیونکہ دیکھیں، اب میں کہیں کہیں جاتا ہوں اور اس جگہ کو میں مسافر کی حیثیت سے ایک مسافر خانہ سمجھ رہا ہوں، تو کیا میں وہاں پہ کوئی درخت لگاؤں گا یا میں وہاں پہ کوئی کنواں کھودوں گا؟ مجھے پتہ ہے کہ میں نے 1 دن یا 2 دن یہاں پہ گزارنے ہیں، بس میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، تو میں تو وہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی قابل ذکر یا کوئی مثبت کام نہیں کر سکوں گا۔ تو اس بارے میں آپ تھوڑی سی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے روشنی ڈالا۔ موجودہ دور کے لحاظ سے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اس سوال کا جواب۔ مختصر 2 لفظوں میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں۔ اس حوالے سے آج تک شروع قرون اولیٰ کا جو زمانہ ہے، اسلامی ابتدائی دور، جی۔ اس میں تو ایسی کوئی ایشو یا ایسا نہیں تھا، وہ اعتدال پہ مبنی زمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام نے دنیا پہ حکومت بھی کی ہے، اور جو اللہ کی پسند کے مطابق دنیا سے جتنا حصہ تھا اتنا بھی لیا ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد میں ہمارے تقریباً کوئی 3 صدی کے بعد جب ہمارے ہاں صوفیزم پروموٹ ہوتا ہے، اچھا۔ تصوف، ہاں۔ تو اس میں اس حوالے سے ایسی شدت پائی گئی ہے کہ لوگ اس زمانے کے جو اسلامی حکمران تھے، خلیفہ ہارون الرشید، بنو عباس، بنو امیہ کے لوگ، اچھا۔ ان کے ہاں جو اہل علم تھے نا، علماء، ان کو وزارتیں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ اسلام گواہ ہے۔ اچھا، جب ان کو وزارتیں دی جاتی تھی تو بہت بڑے بڑے مالدار لوگوں نے نا اپنے بچوں کو عالم بنانا، دین کا عالم بنانا اس لیے شروع کر دیا تاکہ یہ وزیر بن جائے۔ اچھا۔ جی، بادشاہوں کے قریب ہو جائے گا، محل میں اس کو جگہ مل جائے گی، تو پھر دین کا علم جو ہے اس سراسر اللہ کے لیے لینا، حاصل کرنا، تو تعلم علی غیر الدین، جو حدیث میں قیامت کی نشانیاں آئی ہیں، وہ غیر دین یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے دین حاصل کرنا شروع ہو گئے لوگ۔ اب اس چیز کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ اچھا۔ تو اصلاح کے لیے 3 صدی میں، 2 صدی کے اواخر میں یا 3 صدی کے اوائل میں بڑے بڑے صوفیاء آتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں، حضرت جنید بغدادی آتے ہیں، حضرت شیخ حسن بصری تابعی ہیں، وہ آتے ہیں۔ یہ سب لوگ صوفی ہیں، اچھا۔ تصوف والے۔ انہوں نے نا آ کے امت کے دل سے دنیا نکالنے کے لیے نا، تو انہوں نے مجاہدے، ریاضت جس کو کہتے ہیں، ریاضت کروانا شروع کی، اور ایسی ریاضت ہوئی کہ بھوک سے روزہ رکھنا اور بھوک ہی سے افطار کرنا۔ بغیر سحری روزہ رکھنا، بغیر افطاری کھائے روزہ افطار کرنا، کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ نفس کشی ہے، نفس مارنا ہے، اپنے نفس کو ختم ہاں۔ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو رہا تھا۔ اس کو بعد کے لوگوں نے جو اصل مقصد تھا وہ سمجھنے کے بجائے کچھ اور سمجھے۔ اچھا۔ اب آپ کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ بعد کے لوگ یعنی بعد کی امت، اور میں اس میں اہل علم کو بھی سامنے عرض کروں گا، وہ چھوٹی منہ بڑی بات ہے، لیکن خود بھی ایک اسی سلسلے سے تعلق ہے، تو میں بھی ایک مولوی ہوں، میں بھی ایک لوگوں کی اس حوالے سے اصلاحی ذمہ داری رکھتا ہوں۔ تو بعد کے لوگوں نے نا، علماء نے اس کو صحیح نہیں سمجھایا ہوگا، امت کو یہ سمجھا دیا کہ جو آدمی دنیا چھوڑے گا تو وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں، رہبانیت صرف عیسائیت میں، اسلام میں نہیں۔ اگر یہی بات ہے کہ فقیری اختیار کرنا، اچھا لباس نہ پہننا اور اپنے آپ کو پراگندہ رکھنا، یہی اگر اللہ کے قرب کی علامت اور نشانی ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب کوئی اہل علم بتائے کہ کیا ہوگا، کہ وَابْتَغِ، اللہ فرما رہے ہیں وَابْتَغِ، سورہ قصص سے غالباً، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت میں جو کچھ آپ کے لیے ہم نے رکھا ہے، اللہ نے جو آپ کو دینا ہے، اس کی تلاش میں بھی لگے رہو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا میں تمہارا نصیب ہے اسے بھی بھولنا مت۔ یہ قرآن ہے، اچھا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ جس اللہ کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہم سے دنیا چھڑوا رہا ہے، تو وہ اللہ میں کہہ رہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ کیا کیا اس کا ترجمہ مطلب بیان کریں گے اہل علم؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کو پھر حاصل کیوں کرنا ہے؟
دنیا کیوں کمانی؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جس دنیا کو اللہ نے تمہیں دے کے تم پر احسان کیا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہوگا تو تم کسی اور پر احسان کرو گے، تو اللہ احسان کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس آیت سے اور ایسی بہت ساری احادیث ہیں، یہ تو ہمارے پاس مختصر وقت ہے، کبھی اس موضوع پر صرف اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یا اس موضوع پر یہ کہ جی آیا فقیری ہی لازم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں نے آپ سے جو یہ سوال کیا نا، جس کا جواب میں نے آپ سے اس لیے لیا کہ لوگ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں مثالیں دیتے ہیں، اس کو پراپر ایک آنسر یعنی کہ پراپر ایک طریقہ کار ہو کہ اس میں آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، اور پھر وہاں سے جب آپ مثال دیتے کہ انہوں نے بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور وہ ان کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا، یہ اس کے گھر میں جو ہے وہ افطار صرف کھجور یا پانی سے کرتے تھے، اس کا کیا؟ اس حوالے سے اسلام میں جو نظریہ ہے اس پہ کسی کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ امت کے 1400 سالوں سے جتنے بھی علماء کے طبقات ہیں سارے متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری، ان کے گھر کی غربت، ان کے فاقے، پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ مجبوری نہیں تھی، اضطراری حالت میں نہیں تھا، یہ اختیاری اپنی مرضی پسند سے تھا، اللہ ان کو سب کچھ دینا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا نہیں۔ اور یہ کیوں اختیار کیا گیا تھا، اس میں حکمت خداوندی کیا ہے یا میرے پیغمبر کی حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر اللہ کے رسول شاہانہ زندگی گزارتے تو قیامت تک آنے والے غریبوں کو یہ مغالطہ ہی رہتا کہ شاید غریبی میں رہ کر انسان اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا، تو اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے یہ کچھ کیا گیا، ورنہ ایسا ہے نہیں جیسے ہم سمجھے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ مثال بھی ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ غالباً کہ کوئی آدمی اگر سفر کر رہا ہے سمندر میں، کشتی ہے، بحری جہاز ہے، تو بحری جہاز کے لیے چلنا، اس چلنے کے لیے پانی ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اسی طرح انسان کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن اس کشتی کے اندر پانی جائے گا تو وہ اس کے لیے مضر ہے، اس کو ڈبو دے گا، کیا خوبصورت مثال ہے، ڈبو دے گا۔ اور اگر یہ کشتی کے اندر پانی نہیں ہے تو اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے دنیا اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو اس کا چارہ ہی نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دوں تو میرے خیال سے سامعین پوری طرح انشاءاللہ اس سے ایکسپلین ہو جائیں گے انشاءاللہ پوری طرح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کے ہاتھ میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سنڈاسی جو ہوتا ہے نا سپیرا، اچھا پیرے کے ہاتھ میں سانپ پکڑا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ سپیرے کو سانپ کے زہر کا پورا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں زہر ہے یا نہیں ہے، کس درجے کا ہے، کاٹ دے گا تو مر جاؤں گا، بچانا میں کس سے اپنے آپ کو میں نے کیسے، اس کی سارے مضر باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے وہ بھی پتہ ہوتا ہے، اپنی روزی کما رہا ہوتا ہے، اس میں نقصان کیا ہے وہ بھی پتہ ہوتا ہے، اپنی زندگی بچا رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کے لیے ہاتھ میں دنیا ہے، ضروری ہے، قرآن کا حکم ہے، اگر دنیا سے ہٹے گا تو ربانیت ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ آج ساری امت سے گلہ کرتے ہوئے علماء سے گلہ کروں گا بلکہ یہاں اس موقع پر کہ کیوں ہم نے اپنی عوام کو تاجر نبی کا تاجر امتی بنایا، ہم نے کیوں اپنے نظام تعلیم کو اتنا لیا، ہمارے اوپر یورپ کا غیر کا اتنا اثر ہوا، ہم اتنے امپریس ہوئے ان سے کہ ہم نے نوکری کو ترجیح دی۔ ہمارا بچہ پڑھنے پہلے دن ہی عبداللہ صاحب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نوکر بنوں گا، جرنیل بنوں گا، جی فوجی بنوں گا، یہ کیا ہے؟ نوکری ہے، تجارت کو ترجیح نہیں دے رہا ہے۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تجارت میں برکت ہے، اسلام نے تجارت کی ترغیب دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی ترغیب دی ہے، تو ہم کیوں یہ لوگوں کو یہ سامنے نقشہ دکھا رہے ہیں اسلام کا جی دنیا چھوڑنی پڑے گی؟ نہیں، دنیا کے جو مضر اثرات ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال سے جو مضر اثرات ہیں جس سے دنیا میرے اندر چلی جائے گی، دنیا کی محبت منع ہے، دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دینا منع ہے، دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، دنیا کو اللہ اور اپنے درمیان رکاوٹ بنا دینا، بیریئر بنا دینا یہ منع ہے۔ تو کیوں ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے؟ ہمیں تو دنیا کے مضر اثرات سے پوری واقفیت حاصل کرنی ہے۔ مومن کو چاہیے پہلے وہ سیکھے میری دنیا سے کہاں سے مجھے فائدہ ہے اور میری دنیا سے کہاں سے مجھے نقصان ہے، پھر نقصانوں سے بچے گا، اپنے فائدے حاصل کرے گا، اسی دنیا سے اپنی آخرت بنائے گا۔ آپ کو علم ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قربانیاں دی ہیں، پہلے نمبر پر آئے ہیں صحابہ پہ، صحابہ میں پہلے نمبر پر آئے ہیں، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سفر ازل میں حضور کے ساتھ ہر وقت ساتھ پہلے ایمان لانے والے، اور ایک بڑی وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اپنا سارا مال حضور پہ نچھاور کر دیا۔ تو مال نہ ہوتا تو یہ قربانی ہوتی، اب عثمان نے مال دیا تو قربانی دی، تو کتنا بڑا تو مال بھائی مومن کی ضرورت ہے، مومن اپنے اسلام کی اشاعت بھی مال کی بنیاد پہ کرے گا۔ کوئی آدمی اس سبب کی نفی کرتا ہے تو اسلام کو نہیں سمجھا، یہ ایک سبب ہے دنیا کا، دنیا دارالاسباب ہے،
اللہ نے اسلام کی اشاعت اور ترویج کو بھی مال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے مال کو مقصود نہیں بنانا۔ اچھا، اب آتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کلمہ، نماز اور روزہ، ہم تھوڑا سا ان ٹاپکس کی طرف رہیں گے۔ تو کلمے کا صحیح مطلب، الفاظ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے بھی ہیں بہت سارے جو کلمے کو یعنی کہ تلفظ بھی ان کا صحیح نہیں، جیسے کلمہ آپ پڑھ لیں اور اس کا صحیح جو مطلب ہے، یعنی کہ ایک انسان کے اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، یہ تھوڑا سا آپ مجھے بتا۔ اس میں عبداللہ بھائی گزارش یہ کروں گا، ایک ہے اختصار کے ساتھ اسلام کی، جیسے جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے، اور اس کی بنیاد میں 5 چیزیں ہیں: کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 بنیادی ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ اس میں جو کلمہ ہے نا پہلا، یہ صرف کلمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں تمام ایمانیات ہیں، یعنی ایمان کے جتنے تقاضے ہیں۔ ایک مومن بندہ جب ایمان لائے گا تو صرف، اب میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی لا الہ الا، وہاں حدیث میں یہ الفاظ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ تو اس کا مختصر ترجمہ ہے نا، یہ تو ہر انسان کو آتا ہے، لیکن کیا اس میں صرف ایسا کہہ لینے سے باقی وہ فرشتوں کو نہیں مانتا؟ میں مثال دے دیتا ہوں، یہ بات وہ سارے نبیوں کو نہیں مانتا، وہ سابقہ کتابوں کو نہیں مانتا، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو کیا وہ بنیادی 5 ارکان پورے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، وہ تو مومن نہیں کہلائے گا۔ تو پھر بنیادی ارکان میں گویا صرف کلمہ توحید کا مطلب یہ توحید ہی کا اقرار ہی نہیں ہے، بلکہ تمام ایمانیات، تمام ایمانیات میں، جیسے ہم ایمان مفسر میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری، تقدیر پر بھی ایمان، والبعث بعد الموت، دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان۔ تو یہ ایمان پورا ہوگا تو یہ کلمے کے تقاضے پہ عمل کرنے والا ہے۔ آگے چل کر کلمے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کیوں اس کو بنیاد بنایا، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کتابوں میں باقاعدہ، کہ ایمان ہی بیسک وہ بنیاد ہے جس پر آگے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کھڑے ہوگی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ریاضت ہے، آپ کی مشق، پریکٹس ہے، آپ ورزش کر رہے ہیں۔ ایمان نہیں ہے تو پھر ورزش ہے، صرف نماز نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو حج بھی صرف پکنک ہے، ہاں، پکنک ہے۔ پکنک، آپ ٹورزم پہ گئے، ٹورسٹ بن کے گئے، آپ گھوم پھر کے آ گئے بس دنیا دیکھ کے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایمان بنیاد ہے، اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے انسان نماز کی پابندی کرے، حج ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے۔ باقی یہ ہے کہ کلمے کے مقصد میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کی پابند ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے حکموں کی پابند۔ اب اللہ کا حکم کس طریقے پہ پورا کرنا ہے ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ کس طرح چاہتے ہیں میں یہ کام کروں تو کس طرح کروں۔ ایک میں بیٹھنے کا انداز بتاتا ہوں، آپ بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھو۔ اب بیٹھنا اللہ کا حکم ہے، کہیں کھڑے ہونے کا اللہ کا حکم ہے، کھانا یہ اللہ کا حکم ہے، پینا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب کیسے پورا کرنا ہے؟ تو محمد الرسول اللہ، اس کے لیے جو سامنے ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر اللہ نے ایک شخصیت کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ حکم اللہ کے 24 گھنٹے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ پورے کرنے ہیں۔ تو یہ سب ہوگا تو ایمان ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی جو ایک نیت ہے، سب سے پہلے یعنی کہ کلمے کے بعد جو نماز ہے، نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز کی نیت کے متعلق یہ پوچھنا تھا کہ بہت سے لوگ کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں، تو کیا میں جا کے کھڑا ہوں گا تو میں کیا نیت کروں گا، زبانی میں نے اسے بولنا ہے کہ 4 رکعت ہیں یا 3 رکعت مغرب کے یا کچھ بھی، اور میں پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، یا میں نے بس وہاں سے ارادہ، ظاہری بات ہے مسجد ایک بندہ جاتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ میں نے ابھی جا کے نماز پڑھنی ہے، یا وہ کافی ہے؟ اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں کہ نماز کی نیت پراپر طریقہ۔ اس حوالے سے میں اپنے ناظرین و سامعین سے گزارش کروں گا، اللہ کرے میں بات اس کو سمجھا بھی پاؤں کہ مشکل بات ہے، اور اللہ کرے کہ میری بات کی تائید بھی اہل علم کی طرف سے ہو، کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید سارے اہل علم تائید نہیں کریں گے، اچھا، مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ ایک ذہن بنا چکا ہوں اپنے تجربے سے۔ اچھا، نیت ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور ارادہ زبان سے نہیں ہوتا، ارادہ دل سے۔ دل سے ہوتا، یہ بات تو سب کو سمجھ آ گئی۔ اب میرے دل میں جو خیال ہے، اس خیال کے تقاضے پہ میں عمل کر رہا ہوں،
تو یہ میرا کہا میں تو کہا جائے گا یہ اس خیال کی بنیاد پر جو کام کیا یہ اس کی نیت ہے۔ اس لیے نا میں یہاں یہ جملہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو اکثر شبہ اور شک پیدا ہوتا ہے اچھا کہ نماز شروع کرتے وقت نیت کیسے کروں، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ الفاظ علماء نے لکھا ہے جائز ضرور ہیں، آپ الفاظ ادا کریں، 4 رکعت نماز فرض اثر کی جماعت کے ساتھ ہے تو پیچھے امام کے نبی کے ہے تو آپ کے دل میں ارادہ ہے، ٹھیک 4 رکعت نماز فرض اثر کی آپ نے اس کہہ دیا، یہ نیت ہو گیا، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو شک شبے میں پیدا ہوتا ہے، جس کو وسوسے آتے ہیں، جس کو خیال آتا ہے پتہ نہیں میری نیت بھی تھی یا نہیں تھی، پتہ نہیں میں نے نیت کی ہے کہ نہیں کی ہے، ٹھیک اس آدمی کے لیے تو گنجائش ہے بلکہ جائز ہے کہ وہ زبان سے اظہار کرے، ورنہ میں باقی سب کے لیے کہوں گا زبان سے نیت کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، میں نے کہا نا تائید نہیں کریں گے کچھ لوگ، کیوں نہیں کریں گے؟ زبان سے نیت کرنا چھوڑ دیں کہ میں خود اپنے ذاتی تجربے میں کئی دفعہ پھنس چکا ہوں، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، سامعین بھی بتائیں گے ان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کبھی میں جلدی میں گیا نا مسجد میں غیر مصلی پہ کھڑا ہوا اور پڑھنی تھی 2 رکعت، زبان سے نکل گئی 4 رکعت، وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے پڑھنے تھی سنت، نماز زبان سے نکل کے فرض۔ فرض تو اب یاد رکھیں جب دل میں آپ کے سنت تھے اور زبان پر فرض آ گئے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، آپ نے اپنی نماز خراب کر دی، یہ نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں، تو اب کیوں نہ ہم اس زبان والی کہانی کو درمیان سے نکالیں۔ ایک آدمی وہ مسجد میں جاتا ہے، وضو کرتا ہے، ابھی عصر کے لیے جائے گا، عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، تو عصر کو جائے گا، وضو کرے گا، تو اس کا وضو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عصر پڑھنے جا رہا ہے، عشاء پڑھنے نہیں جا رہا۔ وہ مسجد میں داخل ہوا تو جماعت کا وقت تھا، تو اس کا وہ مسجد میں جانے کا ارادہ، اس کی نیت یہ تھی کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، کیا خیال ہے؟ تو لہٰذا اس کی امام کے پیچھے کی اقتداء کی نیت بھی ہو گئی، عصر کے ٹائم کی نیت بھی ہو گئی، اب زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل تو کبھی غلطی، ایسا تو دل میں کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کی نیت ارادہ تھا عصر پڑھنے کا اور دل میں آ گیا مغرب پڑھ لوں، ہاں یہ بات یہ غلطی نہیں ہوتی۔ یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ دل میں عصر تھی، زبان سے مغرب نکل گئی، دل میں مغرب تھی، زبان سے عشاء نکل گئی، تو اس غلطی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ زبان والی نیت چھوڑی۔ اسی سارے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ نماز کے بعد آ جاتا ہے روزہ، رمضان کا روزہ، اس کی اہمیت، اس سے محبت، وہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں یا دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے یا مسلمان ہونے کے باوجود، اور ایک تو ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے تھی، وہ بس وہ میں پوچھنا آپ سے ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں، مجھے نہیں لگا، کیونکہ انسان کو آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں بھاگتا ہے، صبح فجر کے وقت بھی جا رہا ہے، رات کو لوگ ٹرک بھی چلا رہے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے اس سے کیا ملے گا، پیسے ملیں گے، پیسے کی اہمیت ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، قربانی دے رہا ہے۔ تو رمضان کے روزے کی جو اہمیت ہے، میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے مجھے اس کو ایکسپلین کریں کہ ایک عام آدمی یا اگر کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ رہا ہے، اس کی سمجھ میں آئے کہ یار یہ کیا میں چھوڑ رہا ہوں، یہ کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے، یہ کتنی قیمتی ایک چیز ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں، اس بارے میں تھوڑا سا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ اچھا سوال آپ نے کیا۔ رمضان کی مناسبت سے رمضان کے موقع پر مسلمانوں کو رمضان کے روزے کی ترغیب ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ نا جاننے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے اب تک پال رہا ہے، جی جس کی مرضی سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جس کی اجازت سے مجھے میری آنکھیں رات کو سوتی ہیں، میرے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، میرے دائیں بائیں میرے بیوی بچے، میرا خاندان، میرا گھر آباد ہے، میری راحت، میری سکون، میرے سکون، میری ضروریات پوری کرنے کے لیے ساری کائنات کو میرے مسخر کیا ہوا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے نا، اللہ کی ہے۔ تو اس سے بڑا اور کیا کوئی آدمی سمجھے کہ جس آدمی سے بندے کو عقیدت ہو نا، عقیدت ہو جس ذات سے، اس کی چھوٹے سے اشارے پہ بھی آدمی کہتا ہے یار اشارہ تو ہو گیا ہے نا، زبان سے نہیں بھی کہا، اشارہ تو کر دیا اس نے، بات اشارہ تو کر دیا ہے نا۔ تو مومن جس کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرے، اپنے رب کو محسن جانے، اس کے احسانات کو یاد کر کے اس کے حکم کی اہمیت کو پہچانے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں اشارہ نہیں دے رہا بلکہ صاف سری واضح لفظوں میں ہر بشر سمجھے، وہ حکم دے رہا ہے کہ میں نے رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے۔ وہ عام نفلوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ جس نے چاہا تو رکھ لو، جس نے نہیں چاہا تو نہ رکھو، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کر دی۔
باقی اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ اللہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ نہ باقی سارے نیک اعمال کرنے سے تمہیں بارگاہ الہی کا استحضار اتنا زیادہ نصیب نہیں ہوگا جتنا روزے کی عبادت سے ہوتا ہے. یہ بات کنفرم ہے 100%. جی کہ عبداللہ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں. ہو سکتا بغیر وضو کے آ کے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں سعودیہ کے کئی کاروزاریاں آپ نے سنی ہوں گی، مکہ مدینہ کی، کہ وہاں شرطے آتے تھے، وہ متبع آتے تھے ڈنڈے لے کے، تو لوگ بغیر وضو کے جا کے ان کے ڈر سے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ تو ہو سکتا ہے. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ دے رہے ہیں، نیت زکوٰۃ دینے کی نہیں. نہیں ہے، نیت احسان کرنے کی ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے دنیا یہ کا میرا کوئی کسی کام آ مطلب. گیا کچھ طریقہ. لیکن یہ باقی جتنے بھی عبادات ہیں، حتیٰ کہ حج ہے، عمرہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، سارے عمل جی دکھاوے کے لیے ہو سکتے ہیں، روزہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ روزہ آپ کے کہنے سے ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو ایک ایسا راز ہے جو آپ کے رب کے درمیان ہوتا ہے، سوائے تیسرے بشر تیسری کسی ذات کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ بندہ اصل میں روزے میں ہے یا نہیں ہے. اب اتنی اہم عبادت جس سے اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو، اتنی بہترین عبادت جس سے یہ پریکٹس ہو کہ انسان ہر وقت یہ سمجھے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں نا، سخت ابھی تو الحمدللہ موسم اچھا ہو گیا، چند سال پہلے گرمی کے روزے تھے، ہمیں پیاس تڑپاتی تھی، مزدور طبقہ سارا دن پیاس میں سے کام کر رہا تھا. تو کیا خیال ہے وہ باتھ روم میں جا کے پانی پی سکتا تھا؟ نہیں پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کیوں نہیں پیتا؟ اسے یہ استحضار ہے کہ جس کے لیے یہ عبادت رکھی ہوئی ہے، نہ کی ہوئی ہے، نہ بجا لا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے. تو کوئی دنیا کی عبادت، یعنی اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، کوئی عبادت اللہ کا دھیان اتنا نہیں پیدا کر سکتی جتنا روزہ پیدا کرتا. تو مومن کو چاہیے کہ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ بات اندر پیدا ہونے کے لیے، یہ یقین پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ روزے رکھو. اگر ایک آدمی اس میں لاپرواہی سستی کرتا ہے نا، تو دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، وہ جھوٹ کا مومن. اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کو معرفت نہیں نصیب ہوئی، اس کے حکم کی اہمیت کو نہیں پہچانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جو دھیان یا استحضار نصیب ہونا ہے، جس سے ہم نے گناہ چھوڑنے ہیں، جس سے اللہ کے اور قریب ہونا ہے، اس کو اس کی کوئی طلب نہیں ہے. اگر اسے اس بات کی طلب ہو تو وہ ضرور روزے رکھے گا، اور روزے سے بڑھ کر یہ چیز پیدا کرنے والی اور کوئی عبادت کی. امید ہے انشاءاللہ سارے بہت عمل شکریہ مفتی نوید منیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ.